نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام فہم قرآن۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام کے تحت آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، اور قرآن پاک کی تفسیر کے حوالہ سے ابھی تک ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کے حوالہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں یعنی کہ اسماء الحسنہ کا مطلب اور مفہوم سمجھ رہے ہیں، اور میں آپ حضرات کے سامنے ان کا مطلب اور مفہوم اور وضاحت اور تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اب تک میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 130 سے زائد اسماء الحسنہ کا مطلب اور مفہوم رکھ چکا ہوں۔ آج مزید 2 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہیں، جن میں الصبور اور دوسرا ہے رازق، ان کا مطلب اور مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ تو عزیزان محترم، صبر کے لغوی معنی ہے حبس، یعنی اپنے آپ کو روکنا، محبوس کرنا اپنے آپ کو، اور شرعن یا اصطلاحی معنی اس کے جو ہیں وہ ہیں مصیبت کے وقت عدم اضطراب کا مظاہرہ کرنا، مصیبت کے وقت اپنے آپ کو روکنا، عدم اضطراب کا مظاہرہ کرنا۔ تو عزیزان محترم، قرآن پاک میں صبر کا ذکر جگہ جگہ آیا ہے، بے شمار جگہوں پہ، تقریباً 100 کے لگ بھگ ایسی جگہ ہیں جہاں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا ذکر کیا ہے، اور اللہ عز و جل نے صابرین کی تعریف کی ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، صبر ایک اچھا اخلاق ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہ گویا کہ ایک اچھی اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، عوام الناس اس کو پسند کرتے ہیں، اس کے اس عمل کو تائید کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کے اس اخلاق کی تعریف کی جاتی ہے، اور اس شخص کو ایک صابر یعنی کہ برداشت کرنے والا شخص سمجھا جاتا ہے۔ تو جنگ کے وقت بھی صبر ہی انسان کے کام آتا ہے، انسان برداشت کرتا ہے، دشمن کے واروں کو برداشت کرتا ہے، دشمن کے ہتھیاروں کو برداشت کرتا ہے، دشمن کی طرف سے دی جانے والی تکالیف کو برداشت کرتا ہے، اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ صابر ہے، جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صابر ہے، اس لیے کہ وہ انسانوں کی برائیوں کو دیکھ کر صبر کرتا ہے۔ انسان کتنی برائیاں کرتے ہیں، دنیا کتنے گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ انسان کرتے ہیں، شراب، زنا، نہ جانے کتنے کتنے، چوری، ڈاکہ، جھوٹ، فراڈ، دنگا فساد، جنگ و جدل، ہر قسم کی برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور ان آوازوں کو سن رہا ہے، جی ہاں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرتا ہے اور رزق دیے جاتا ہے۔ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کا رزق نہیں روکا، حالانکہ انسان بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صبر کرتا ہے اور مہلت دیتا ہے انسانوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے گناہ کرنے والوں کی رسی کو دراز کیا ہوا ہے کہ تم گناہ کیے جاؤ، کیے جاؤ، کیے جاؤ، آخرکار تو تم نے میرے پاس ہی آنا ہے نا، آخرکار تو تم نے مرنے کے بعد میرے پاس آنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور رزق دیے جاتا ہے، کسی کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ بند نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، صبر انبیاء کرام کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا کیا؟ 70-80 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پانی کا عذاب آیا ان پر، اور نمرود نے ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ اپنے آپ کو خدا کہنے والا، خدائی کا دعوے دار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی تھے اور رسول تھے، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ اور خود ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، جتنی تکالیفیں، جتنے مصائب تمام انبیاء کرام پر ڈھائے گئے، جتنی مصیبتیں تمام انبیاء کرام نے برداشت کی، میری مصیبتیں اور میری تکالیف، ان تمام تکالیف کو جمع کر لیں تو اس سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے اہل مکہ نے ہمارے پیارے نبی پر، جی راستے میں کنویں کھودے، کانٹے بچھائے، اور جناب علی آپ کے نماز کے دوران آپ کے جسم مبارک پر اوجھلی رکھ دی گئی، گلے میں آپ کے کپڑا ڈال کر آپ کو گھسیٹنے کی کوشش کی گئی، حتیٰ کہ سارا مکہ تلواریں سونت کر آپ کے گھر پر چڑھ آیا کہ آپ کو قتل کر دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کس لیے کہ صبر انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا نام ہے میرے عزیزان رازق۔ رازق کے میں نے رزق دینے والا، روزی بخشنے والا، کھائی جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، حیوانات سے حاصل ہونے والی چیزیں ہیں یا پودوں سے حاصل ہونے والی چیزیں ہیں یا دیگر چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں، جاندار چیزیں ہیں یا بے جان چیزیں، جو چیزیں بھی ہیں جن کو انسان کھاتا ہے، وہ ساری کی ساری رزق کے زمرے میں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا کرتا ہے۔ یہ ساری کائنات کی چیزیں، آسمان کی وسعتوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی، یہ سارے کی ساری چیزیں انسان کے لیے رزق ہیں، اس کے لیے روزی ہیں۔ جو چیز بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ انسان کے لیے رزق کی حیثیت رکھتی ہے۔ مال انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ رزق ہے انسان کے لیے۔ جہ، عزت و وقار انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کے مقام کو بلند کرتا ہے، وہ انسان کے لیے ایک رزق ہے۔ علم انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، انسان کے لیے ایک رزق کی حیثیت رکھتا ہے۔ دولت انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، انسان کے لیے وہ ایک رزق کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو عزیزان محترم، رازق جو ہے رزق کا پیدا کرنے والا، یہ تمام چیزیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہیں، وہی رازق ہے ان کا۔ یہ سارے کا سارا انسانوں کے لیے رزق ہے، اور اس کا رازق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور پیدا کرنے والا بھی وہی ہے رزق کو، اور رزق کو عطا کرنے والا بھی وہی ہے، ہمیں رزق عطا بھی وہی کرتا ہے۔ جی ہاں، انسان اپنی ہلکی سی کاوش سے بے شمار کام کر لیتا ہے، نہ جانے کتنی چیزیں انسان حاصل کر لیتا ہے اپنی تھوڑی سی کاوش سے، تھوڑی سی محنت سے۔ تو گویا کہ رزق پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور رزق عطا کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مسبب الاسباب، رزق کا مسبب بھی وہی ہے، اسباب بھی وہی پیدا کرتا ہے رزق۔ جی ہاں، اسباب بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ جنگل میں انسان جاتا ہے شکار کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے جانوروں کو لاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے انسان روزی کمانے کے لیے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کام پر لگاتا ہے۔ انسان گھر سے نکلتا ہے حصول رزق کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے لیے روزی کا اہتمام کرتا ہے۔ تو مسبب الاسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، رزق دینے والا بھی وہی، رزق پیدا کرنے والا بھی وہی، اور رزق کا سبب بننے والا بھی وہی۔ تو گویا کہ وہ رازق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔